السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمہ خواتین، امت مسلمہ کی مائیں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اور آپ کو ایمان کی نعمت ملی۔ ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت کائنات کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت اور دولت ہے۔ میری اور آپ کی اور کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہی منحصر ہے۔ ہم اور آپ کامیاب جبھی ہوں گے جب ہمارا تعلق ایمان سے ہوگا، جب ہم اور آپ پورے طور پر 100% ایمان والے ہوں گے، 100% مسلمان ہوں گے، جبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے ماحول میں اور مسلم معاشرے میں، مسلم ماحول میں پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے خالق و مالک، اپنے رب اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر ہمارا آپ جس قدر بھی شکر ادا کریں گے کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری جو نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کوئی انسان، دنیا کی ساری قومیں مل جائے، ساری مخلوق مل جائے اور ساری مشینیں آ جائیں، ایجاد کر لے انسان، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔
یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ نے صاف صاف فرما دیا قرآن کریم میں۔ ہم اور آپ دن و رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے جسم میں دیکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے ہاتھ، دونوں ہاتھ صحیح سالم، ہمارے پیر، ہماری آنکھیں، ہمارے منہ، دانت، ناک، کان، دماغ، یہ ساری کی ساری اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں فری میں دی ہیں، اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں فری میں دی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جس رب نے ہمارے اوپر اس قدر احسان کیا، جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، ان ساری نعمتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع دیا، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، ہم اس رب کو اس دنیا میں پہچانے، اس رب کو ہم پہچانے کہ وہ رب کون ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ کون ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، دنیا کا نظام بھی اور آخرت کے نظام بھی۔ وہ اللہ کون ہے جو دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی کو لا رہا ہے اور رات کی تاریکی کے بعد دن کے اجالے کو لا رہا ہے۔ وہ اللہ کون ہے جو سورج کو چلا رہا ہے، جو چاند کو چلا رہا ہے، جو ہر مخلوق کو کھلا پلا رہا ہے، ساری مخلوق کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی ذات، وہ اللہ تنہ تنہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کے نظام میں کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا سہیم نہیں۔ ہم اور آپ دنیاوی کام کرتے ہیں۔ ایک انسان کو دنیاوی کام کرنے کے لیے کسی پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے، کسی شریک کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہے، نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کسی سہیم کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ خلاق عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز، کوئی چیز اس کے بس سے باہر نہیں ہے۔ وہ اللہ خود اپنے بارے میں قرآن کریم میں اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے بحیثیت ایمان کے ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے ہونے کے اعتبار سے بحیثیت مسلمان کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ارے بند بات تان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ اپنا تعارف قرآن کریم میں اس انداز میں کروا رہا اپنا تعارف، قل هو اللہ احد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک و صاف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ پارٹنر ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تعارف کو پورے عالم میں، اللہ تعالیٰ کی تعارف کو پورے عالم کے ہر انسانوں تک لے کر کے جائے، ہر انسان کو اللہ کے بارے میں بتائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم خود بھی اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔
قربان جائیے سرور کونین علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو زمانہ جاہلیت کے نام سے مشہور تھا، جس زمانے میں برائی عام تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور گناہوں کے سارے کام کیے جاتے تھے، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بے شمار معبودوں کی پوجا کرتے تھے، بے شمار بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہر کام کے لیے الگ الگ بت تھے۔ ان حالات میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے تعارف کرانے کے لیے اپنا پیغام دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر کم و بیش 100 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جتنے بھی نبی آئے آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرور کونین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سارے نبی کا مقصد ایک ہی تھا، سب نبی کا مشن ایک ہی تھا۔ جتنے بھی نبی آئے سارے نبی کے ادیان، سارے نبیوں کے دین اور سارے نبیوں کا طریقہ ایک ہی طریقہ رہا ہے، اور وہ طریقہ، وہ دین، وہ مذہب اسلام جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین معتبر ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ دین اسلام، دین کے معنی کیا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھیں گی، تفسیر پڑھیں گی، غور و فکر کریں گی تو دین کے معنی مفسرین نے بہت سارے معنی لکھے ہیں۔ دین کے معنی ایک معنی طریقہ، دین کے ایک معنی روش، اور قرآن کریم کی اصطلاح میں دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی کا طریقہ ایک ہی طریقہ رہا ہے، اور ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو دعوت اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو سکھلائی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، ہم پہچانیں کہ ہمارا معبود ایک اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم ماتھا اسی کے سامنے ٹیکیں گے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، اس زمین پر کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، جس کی ہم پرستش کریں۔ جو ہمارا معبود ہے وہ اللہ ہی عبادت کرنے کے لائق ہے، اس اللہ کی ذاتی عبادت کی لائق ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا معبود اور ان سب کا معبود ایک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے معنی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو نبیوں پر نازل ہوئے، اور جو نبیوں کے طریقے رہے، جو نبیوں کی تعلیمات، ان تعلیمات کو مان لینے کا نام، ان تعلیمات پر چلنے کا نام، ان کی اطاعت کرنے کا نام، فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہی تعلیم دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی تعلیم دی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی کا مذہب اسلام، ہر نبی کا مذہب اسلام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض موقع پر اسلام کی خصوصیت اس امت کے ساتھ بھی خاص ہے، اس امت محمدیہ کے ساتھ بھی اسلام کی خصوصیت، اور باقی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو اسلام اور دین کے معنی میں جائیں گے تو اس کے معنی بڑے وسیع ہیں، انتہائی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، بحیثیت مسلمان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے دنیا میں آئے تھے، سارے نبیوں کا مشن کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے لوگو
ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی بندگی کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہ رہا میری ماں اور بہنوں، اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہ رہا۔ اللہ تو دنیا کی ساری ضرورتیں اور ساری چیزیں ہمیں دے رہا ہے، ہمیں صرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بندگی کر لو۔ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کا تعارف کرانا ہے، دنیا کی ساری قوموں کے سامنے جا کر کے دنیا کی ساری قوموں کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کرنا ہے۔ اسلام کا تعارف ہم کیسے پیش کریں گے؟ اسلام کا تعارف ہم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے۔ جو اخلاق میرے نبی کا تھا، اسلام کیسے پھیلا؟ کہ اسلام زور زبردستی سے پھیلا؟ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا۔ اگر آج بھی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اگر ہم میں سے کسی کو بھی، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی، ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں پر کسی موقع پر اسلامی تعلیمات اور اسلام کو دکھانے کا موقع آ جائے تو آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ دوسروں کے سامنے اگر آپ کو موقع مل جائے کہ اسلام کی تصویر کیسے پیش کرے تو آپ وہاں پر اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کے محلے کے پڑوس میں ایک محلہ ڈپٹی گنج کے اندر ایک علاقہ گول کوٹھی کا علاقہ ہے، اس میں ایک مسجد ہوتا۔ ابھی آج پچھلے مہینے کی بات، پچھلے مہینے کی 25 یا شاید کہ غالباً 27 تاریخ میں ایک بہت بڑا عالم حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ بزرگ صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پیر میں چوٹ بھی لگی ہوئی تھی فریکچر کی وجہ سے، پلاسٹر بھی تھا۔ اسی وقت اسی کوچ میں، اسی ڈبے میں ایک عورت آئی، بڑی بھی، جو عمر دراز ہوں گی۔ وہ عالم دین بھی اسی کوچ میں بیٹھے تھے، ان کی سیٹ نیچے والی سیٹ تھی۔ وہ بڑی بھی، وہ عمر دراز خاتون، اس خاتون نے اس عالم دین سے نہ کہہ کر کے بلکہ دو غیر مسلم نوجوان سے کہا کہ آپ اپنی سیٹ ہمیں دے دیں، میں عمر دراز ہوں، میں اوپر جا نہیں سکتی، ان کی سیٹ اوپر والی سیٹ تھی، آپ ہمیں اپنی سیٹ دے دیں اور آپ اوپر چلے جائیں۔ ان دونوں نوجوانوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں اپنی سیٹ چاہیے، ہم اپنی سیٹ پر بیٹھیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ان عالم دین جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان سے نہیں کہا، اس خاتون نے، عالم دین نے اس بڑی بی سے کہا کہ بہن جی آپ یہاں بیٹھیے میری سیٹ پر، میں اوپر جا رہا ہوں، میں اوپر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سوچیں، وہ شخص جس کے پیر میں پلاسٹر ہے، تکلیف ہے، وہ شخص اوپر جانے کو تیار ہے، اور کیا ہوا اس کے بعد جب انہوں نے اس واقعے کو پیش کیا اور اس خاتون کو نیچے بیٹھنے کے لیے کہا تو خاتون مستقل دعائیں دے رہی تھی، وہ خاتون مستقل دعائیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں زندگی میں، اور آپ کو بار بار اسلام کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی میں اگر ایک ہی بار موقع مل جائے تو آپ وہاں پر اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ انہی اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا، انہی اخلاق کے ذریعے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، لین دین میں ہم صحیح ہوں، اگر ہمارے بول اچھے ہوں، زبان کے اندر مٹھاس ہو، زبان میں کڑوا پڑنا ہو، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہو، تو پھر سمجھ لیجیے ہم اچھے ہیں، اچھے ہونے کی علامت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسلام پڑوسی کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے پڑوسی کا ہر ممکن خیال رکھے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، کوشش کرے کہ ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب اسلام پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے میری ماں اور بہنوں، تو گھر کے وہ افراد جنہیں ہم پریشان کرتے ہیں، جنہیں ہم ستاتے ہیں، جنہیں تکلیف دیتے ہیں، کیا اسلام اس سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے افراد کو پریشان کرنے سے، گھر کے انسانوں کو ستانے سے، گھر کے انسانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے پر، بد اخلاقی سے پیش آنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے گی؟ ذرا سوچیں، 60-70 سال کی زندگی ہے،
کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، اور ان 60-70 سال میں ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری میری ماں اور بہنوں ہمیں دنیا میں ہی کرنی ہے۔ اگر ہمارے اعمال دنیا میں اچھے ہوں گے، اعمال صرف یہی نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور قرآن کریم کی تلاوت کر لی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز اس کا تعلق تو عبادت سے ہے، اور معاملات اور معاشرت اور جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات، اس کا تعلق میری ماں اور بہنوں بندوں سے، جو بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ تبارک و حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق میں کوتاہی پر تو اللہ چاہے معاف کر دے، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اللہ اس پر گرفت کر لے۔ لیکن اگر ہم نے کسی انسان کو صدایا، کسی انسان کو تکلیف دی، ہم نے کسی انسان کا حق مارا، کسی انسان کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، بدتہذیبی سے ہم نے ان کے ساتھ بدتہذیبی کا معاملہ کیا، تو یاد رکھیں یہ تعلق بندوں کا ہے اور یہ حق بندوں کا ہے، اور بندوں کے حق کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت میں اس شخص سے کہے گا کہ یہ معاملہ بندوں کا ہے، جب تک وہ شخص خود نہ معاف کر دے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں بندوں کے حقوق سے متعلق ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہے، ہم ان لوگوں کے سارے حقوق ادا کریں، حقوق میں کوتاہی نہ کریں، حقوق میں لاپرواہی نہ برتیں۔ بڑا سخت معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور یقیناً ہر شخص کی خواہش جنت کی ہے، ہماری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے، اور مرنے کے بعد تمنا یہی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمارا آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اور بھی کام کرنے پڑیں گے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کم ہے، ہمیں اس سے اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہی حکم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور بہت بڑے صحابی، دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا جن کا لباس بظاہر دیہاتیوں والا لباس تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے بیٹھا، اور اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور آ کر کے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا، کہ اسلام یہ ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کی لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اسلام یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو ان کے وقات پر ادا کریں، اور اسلام یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، اور اسلام یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اسلام یہ ہے کہ جس کے پاس حج بیت اللہ کی وسعت ہو، اتنی گنجائش ہو، اتنا مال ہو کہ بیت اللہ کا سفر کر سکے، حج کر سکے، اور حج نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اخبرنی یا محمد عن الایمان، کیا محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره کہ ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایمان اللہ کی ذات پر لے آئے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے, ایک دن ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اور میدان محشر میں ہر انسان کو جمع ہونا پڑے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے انسانوں کے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے. اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہم فرشتوں کو مانے, فرشتے اللہ کی مخلوق ہے, اس پر ہمارا عقیدہ ہو. اور اللہ کی جتنی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں, قرآن کریم کے علاوہ توریت, زبور, انجیل, ان ساری کتابوں کو مانے, یہی ایمان ہے. ساری کتابوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کتاب کا انکار نہ کریں گے. اور جتنے بھی نبی ہیں ہم سارے نبی اور سارے رسولوں کو مانیں گے. ایمان یہی ہے. اور ایمان یہ ہے کہ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے انسان سمجھے کہ یہ سب تقدیر میں ہے اور تقدیر لکھنے والا اللہ رب العالمین ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے منشاء کے مطابق, اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے. اور ایمان یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے. یہ ایمان کی تشریح مختصر تشریح, حالانکہ تفصیل میں جائیں گی تو بہت لمبی چوڑی تفسیر ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان پر پوری زندگی کوشش کریں کہ پوری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں. ایمان کے بارے میں آپ نے حضرت آسیہ کا واقعہ نہیں سنا. حضرت آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی, جو کائنات کا سب سے بدترین انسان فرعون, جس کی لاش آج بھی موجود ہے اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لا چکی تھی. اور جب فرعون کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی ایمان لا چکی تو فرعون نے بھرے دربار میں مجلس کے اندر حضرت آسیہ کی بے عزتی کی, ان کی گستاخی کی اور ان سے کہا ایمان قبول کر لو. کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا حضرت آسیہ نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مان چکی ہوں اور میرا رب ایک اللہ, تم سے جو چاہے جو کرنا ہو کر لو. لکھا ہے کتابوں میں لکھنے والوں نے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو دیوار سے لگا کر کے میخیں ٹھوک دی, کیل ٹھوک دی حضرت آسیہ کو. ذرا غور کریں کہ میری جسم میں اور آپ کے جسم میں ایک کانٹا چبھ جائے کس قدر تکلیف ہوتی ہے. اور فرعون نے مجلس کے اندر اس عورت کے ساتھ زیادتی کی جو عورت فرعون بادشاہ, اس کی بیوی بھرے مجمع کے اندر دیوار سے لگا کر کیل ٹھکوا دی اور ایمان سے پھر نہیں ثابت قدم رہی ایمان پر. تو میری ماں اور بہنوں, ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. آج موجودہ دور میں موجودہ حالات میں ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارے ایمان کس قدر ڈگمگا رہے ہیں. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم دنیا کی خاطر چند وقت کے فائدے کے لیے اور چند ٹکوں کی خاطر یہ لوگ ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمارا ایمان ثابت قدم رہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ڈگمگا جائے لیکن ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے. کوشش یہ کرے حالات کتنی خطرناک کیوں نہ ہے, حالات کتنی صبر آزمودہ کیوں نہ ہو, لیکن آپ صبر کرے. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی. جو سورت میں آپ کے سامنے پڑھی اس کا مختصر ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم ہے زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی انسان ہیں سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں, مگر چند خوش نصیب ایسے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں. وہ خوش نصیب ہیں, وہ فائدے میں ہیں. ان میں پہلا وہ شخص إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, کہ جو ایمان لائے. ایمان کیسا؟ ایمان اللہ کی ذات پر ایمان لانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان سے کبھی نہ پھرے.
اور وعملوا الصالحات، جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں پوری زندگی اچھے کام کرنے چاہیے۔ وتواصوا بالحق، اور تیسرا وہ شخص جو حق بات کی تلقین کرے، ہمیشہ اپنی زبان سے سچی بات نکالے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، لوگوں کو بھلی باتیں بتائے۔ اور چوتھا وہ شخص وتواصوا بالصبر، جو ہمیشہ صبر کی تلقین کرے۔ معلوم ہوا ایمان والوں پر کتنی پریشانی کیوں نہ آئے، کتنی مصیبت کیوں نہ آئے، لیکن ایمان والا صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے کہ ایمان والے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے حالات اچھے ہوں یا حالات بد سے بدتر ہو۔ میری ماں اور بہنوں، حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک انسان صبح میں ایمان والا ہوگا تو شام میں کافر ہوگا، اور شام میں ایمان والا ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ ایسے ایسے دور میں آنے والے ہیں۔ اور دجال کا فتنہ، میری ماں اور بہنوں، کتنا خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فتنے سے بچائے، ہر قسم کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر سلامت رکھے، پوری زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔